ہم آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کراچی پورے ملک کی دل ہے اور سندھ کا کیپٹل ہے۔ ہمیشہ امن امان کی بات کی جاتی ہے اور پولیس کا رول کردار بڑا اہم ہوتا ہے امن امان کے حوالے سے، اور پورے ملک کے اندر اگر پرفارمنس دیکھیں تو سندھ پولیس کی سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مسائل اس ملک کے اندر دنیا کے جتنے بڑے ممالک دیکھے وہاں مسائل ہوتے ہیں، کرائمز ہوتا ہے وہاں بھی، لیکن پولیس کی ٹریننگ، پولیس کو ریسورسز، اور جس طرح آج کل ہیومن ریسورس کا دور ہے، ہیومن بینگ کا دور نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو پڑھائیں تو اس کے اوپر انویسٹ کریں اور اس کو ایک اچھا آفیسر بنائیں۔ کتنے وسائل ہیں سندھ پولیس کو اور کتنے وسائل دیے جاتے ہیں، اور سافٹ ٹارگیٹ رہتی ہے ہمیشہ پولیس یہاں پولیٹیکل پارٹیز، اور کراچی کے اندر ویسے بھی ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، کراچی کی نیوز کو ہم ہمیشہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ لاہور ہو، دوسرے شہر ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کہیں بھی ہو، اتنا فوکس نہیں رہتا۔ اچانک کرائم بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی شخصیت ایک بہترین آفیسر اور ایماندار آفیسر، ایک بہت ہی سافٹ، بڑے ڈائنامک، نہ صرف پاکستان میں، باہر بھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، اپنے ملک میں وہ آئے اور کراچی پولیس چیف ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، محترم جناب جاوید عالم اوڈو صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جاوید صاحب، ہمیشہ تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف اور تنقید میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں، آ کے سب چیزیں کرتے ہیں، پھر سیاست بھی ہوتی ہے، بلینک شفٹ بھی ہوتا ہے، اسٹریٹ کرائم اچانک بڑھ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس کرنا چاہوں گا کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، لیکن جس طرح میں کہتا ہوں کہ جی کرائم عام طور پہ کرائم کنٹرول جو ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ بیسڈ آن ریئلٹی، سم ٹائمس اٹس بیسڈ آن پرسیپشن۔ کراچی جہاں پہ آپ نے کہا کہ اتنا بڑا شہر ہے، دنیا کے ٹاپ 10 سٹیز میں تقریباً آ چکا ہے، مسئلے بھی بڑے گوناگون ہیں، آبادی بہت زیادہ اور ایکسپینڈنگ ہے۔ اسی وقت کراچی میں میڈیا کی پریزنس بھی بہت بڑی ہے، خواہ یہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو جس کا آپ حصہ ہیں، یا سوشل میڈیا جو ایک نیا ابھرتا ہوا میڈیا آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے کراچی بہت زیادہ انڈر فوکس رہتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے جس طرح بالکل صحیح کہا کہ ملک کا شہر ہے، کہ اکنامک شہر ہے، کہ پولیٹیکل اتنا امپورٹنس ہے اس شہر کا، ایڈمنسٹریٹولی یہاں پہ بہت سے ادارے بیسڈ ہیں، بہت بڑے، ہمارے پورے ملک کا بہت بڑا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یہاں پہ بیسڈ ہے، تو میڈیا بھی اسی پروپورشن میں یہ ہے۔ سم ٹائمز میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ زیادہ ہی ہماری اسکروٹنی ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہیں کرائم، مثال کے طور پہ جب سے میں آیا ہوں، میں اس ایک مہینے کی بھی بات کروں گا، اس سے پہلے بھی کروں گا، تو کچھ دنوں سے یہ ہائپ رہی شروع میں، خاص طور پہ کہ جی کرائم بڑھ رہا ہے، کراچی بڑھ رہا ہے۔ جب بھی آفیسر کمانڈ چینج ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے لوگوں میں، جب تک کہ یہ کانفیڈنس آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو مارچ سے بنیادی طور پہ جو اسٹریٹ کرائم خاص طور پہ جس کا ذکر آپ نے کیا، تو ہمارے ہاں کرائم میں ہلکی سی ڈپ تھی، مارچ سے کرائم کم ہوتا جا رہا تھا، اور اللہ کے فضل سے میرے پاس فگرز بھی ہیں، میں ساتھ لایا، وہ ہماری فگرز نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ فگرز ہیں، CPLC کی ہیں، اداروں کی ہیں، کہ آپ دیکھیں گے کہ دو بڑے کراچی کے جو ایشوز ہیں، موبائل سنیچنگ، اور اس میں بدقسمتی سے وائلنس بھی ہو جاتا ہے، ہمارے شہری اس میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار مارے بھی جاتے ہیں، دیٹس ویری سیڈ۔ لیکن اس میں بھی ڈپ ہے۔ اگر آپ CPLC کی فگرز کو دیکھ لیں کہ صرف اسی مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک تقریباً 10% کے قریب ہماری کرائم کم ہوئی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جس سے عام شہری بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل تھیفٹ ہے۔ کراچی میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ریزنس ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے بہت ویلکم کیا کہ شروعات ہو چکی ہے، گورنمنٹ نے ماشاءاللہ
बहुत एक बहुत बड़ा वसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की तरफ हम चल पड़े। आई एम श्योर कि आज से चंद सालों के बाद का कराची, इसमें मोटरसाइकिल भी कम होंगे, ये इशू भी कम होगा। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो हमारी डिप जो है मार्च से लेके और ख़ास तौर पे इस महीने में 40% है क्राइम में हो गया। जो हमारा 1200 समथिंग क्राइम वीकली एवरेज था, वो तकरीबन अभी 850-700 पे पहुंच गया। लेकिन परसेप्शन मैंने जो बात की वो मीडिया बनाती है, तो इसीलिए आई एम हियर कि जी अपने शहरियों को बताएं, दोस्तों को बताएं कि अगर आप सिर्फ हमारी फिगर्स को ना देखें, CPLC को देखें, दूसरे इदारों को इंडिपेंडेंट देखें, तो माशाल्लाह क्राइम की सिचुएशन इतनी नहीं है। हाँ, शहर के बड़े मसले हैं, मसाइल हैं, और इसमें बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, और आप वाज़ेह फ़र्क भी देखेंगे। इट विल टेक सम टाइम। जब साहब आप एक बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, बड़े बहादुर ऑफिसर हैं, वी प्राउड ऑफ यू। आप जैसे ऑफिसर बहुत ही कम हैं इस मुल्क के, और आप पे फ़ख्र है इस कौम का। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो है पुलिस और शहरियों के बीच में जो राब्ता है उसका फुकदान है। वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो कम्यूटिंग पुलिस की तरफ हो, अभी तक पुलिस फोर्स है, सर्विस की तरफ हम नहीं गए। इस क्या वजह क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में पुलिसिंग इंडिपेंडेंटली एक इदारा नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पे एक मरबूत निज़ाम होता है। पुलिसिंग में पुलिस डिपार्टमेंट गाइड करता है, बुनियादी काम उनका होता है, लेकिन पूरी सोसाइटी को जब तक उसमें इन्वॉल्व ना करे तो पुलिसिंग सही नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। ये शुरू से हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि एज अ फोर्स इसको हमने शुरू से कंसिडर किया है, और आहिस्ता आहिस्ता हम सर्विस की तरफ आ रहे हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब मैं कराची में ASP था, उस ज़माने में जो पुलिसिंग थी और आज की पुलिसिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। गो के कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक हैं। हाई हैंडेडनेस के आपको केसेस मिल जाएंगे, पुलिस की एक्सटॉर्शन के भी आ जाएंगे, करप्शन के, लेकिन उसकी तादाद, उसका मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम वो नहीं है जो पहले था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ, मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है, एज अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दूसरे दोस्त, सीनियर दोस्त, हम आपस में बहस करते हैं, एग्री करें, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सर्विस पुलिस को सर्विस में मुकम्मल तौर पे मुंतकिल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को डीवेपनाइज करें। देखिए, दो बड़ी चीज़ें जिसने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही इम्पैक्ट किया एडवर्सली, वो अफगान वॉर के बाद हुई। एक तो हमारे पास AK-47 आ गया, और दूसरा हमारे पास नारकोटिक्स आ गए, ड्रग्स आ गए। और इन दोनों से जब तक हम छुटकारा मुकम्मल तौर पर नहीं लेते, सर्विस की तरफ जाना मैं समझता हूँ कि बड़ा, अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पे शहर में जब अर्बन पुलिसिंग जिस तरह कराची को ज़रूरत है, तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड वेपन AK-47 पूरी दुनिया में, मैंने कोसोवो में भी सर्व किया, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वो इस बात पे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स बड़ा एक तरह से हैरान होते थे कि जी आप AK-47 शहर में कैसे पुलिसिंग करते हैं, अब स्टैंडर्ड वेपन रख के, कितनी कोलेटरल डैमेज होती है, कितनी कैजुअल्टी रोज़ाना आप आम शहरों को मारते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, पुलिस वाले भी सीख गए और उसका बेदरीक इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिस दिन हम इस हथियार से छुटकारा लाएंगे, और अगेन जो पिस्टल है, जो हैंड वेपन है, उसको जब हम कैरी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सर्विस की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लगा देंगे। नारकोटिक्स अगेन एक माफिया बना हुआ है। ये ड्रग मनी कार्टेल जो है, इसका यूज़ होता है, क्राइम सिंडिकेट्स में यूज़ होता है। इससे भी छुटकारा करने की बड़ी ज़रूरत है। और ये बाकी अपने तौर पे पुलिस ने बहुत सी चीज़ें की हैं। अभी रिसेंटली मैंने बताया कि मैं आई एम अ ट्रू बिलीवर, रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस अवाम से ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो पहला काम जो मैंने भी यहाँ पे आने के बाद किया है कि हमने एक MOU साइन किया है 2-3 इदारों से, जिसमें जो पुराना कम्युनिटी पुलिसिंग और नेबरहुड वॉच है उसको हम बहाल कर रहे हैं। पहले भी था, मेरे प्रेडिसेसर जो हमारे IG साहब हैं उन्होंने भी शुरुआत कर ली थी, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन उसको हम बड़े पैमाने पर पूरे शहर में, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब तक आए कम अज़ कम मिनिमम 2 साल का अरसा दरकार है।
لیکن ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمارا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ ہم نے نیبرہڈ واچ کی ہے, جہاں پہ ہم نے CCTV کیمرہ سے اس علاقے کو کور کیا ہے, تو کرائم نیچے گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم پبلک کے انجمن تاجران, مارکیٹ ایسوسیشنز جو اور دوسرے مخیر حضرات ہیں, علاقے کے مکین ہیں, ان سب کو ہم ملا کے یہ سسٹم کر رہے ہیں. اور سکسیسفلی اس کے بارے میں جو لوگوں کا رجحان ہے وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ آئی ایم ریئلی سرپرائز. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا. دوسرا, کچھ تھانوں میں ہم جس طرح لیڈی کانسٹیبلز, لیڈی آفیسرز لگا رہے ہیں, یہ بھی ہمارا سافٹ امیج ہے. پولیس ایکسٹورشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکسٹورشن کم ہوگی, ہائی ہینڈڈنیس کم ہوگی. اس کے علاوہ اور ایسی بہت سی پروجیکٹ ہیں جو ہم کیری آن کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو اور زیادہ بڑھاوا دیں گے, جس سے عوام اور پولیس کے درمیان جو دوری ہے, میں آئی ایم اے بلیور کہ ہمیں خود جانا چاہیے. تو ابھی پہلے ہی مہینے میں نے جو ایسوسیشنز ہیں, اور مارکیٹ کی ایسوسیشن کیڈا کو ابھی ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا, اور میں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو ہمارے پاس آنے کا آپ کی بڑی مہربانی اگر آئیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں. ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رجحان ہے یہ کم ہوگا, اور انشاءاللہ جو ایک کراچی کا عام شہری پولیس کو اپنی پولیس فورس سمجھے گا. اور جس طرح ابھی بھرتیاں ہو رہی ہیں, اس میں ہم نے انشور کیا ہے کہ لوکل جس ایریا میں پولیسنگ خاص طور پہ کانسٹیبل لیول پہ وہ اسی علاقے کا ہو, اور وہیں کا مکین ہو. انفارمیشن بھی ہمارے پاس زیادہ آتی ہے, اور عام وہاں کا جو شہری ہے وہ اس کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ اسی کا محلدار, اس کا پڑوسی وہ پولیس میں ہے جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سر, آپ کو خود پتا ہے کہ پولیس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پہلے میں اپنا نام لے لیتا ہوں کہ پبلک تھینک لیس ہوتی ہے, چاہے میڈیا ہو چاہے پولیس ہو, بڑی یہ تھینک لیس ہماری جاب ہے. لوگ ہمیں جو ہے نا بڑا کچھ کہتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. سب کچھ ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں, اور ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ریفارمز میں. پوری دنیا کو اگر دیکھیں ریفارمز ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی ضرورت ہے. قانون بڑھانے سے جرم تو ختم نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن سے ختم ہوتا ہے نا. تو ہمارے پاس تو قانون بہت ہے, امپلیمنٹیشن سب سے بڑا مسئلہ. اس کے دو پہلو ہیں. پہلے تو آپ نے کہا کہ جی صرف قانون کی پریپونڈرنس, اس کی زیادتی سے بھی آپ نہیں کر سکتے. قانون کو سمپل رکھنا ہے, کم سے کم رکھنا ہے, لیکن اس کی انفورسمنٹ کو بڑھانا ہے. پہلی بات یہ, اس میں بھی ایک لمبی بحث ہے, اگین انٹلیکچوئل بحث ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, اس کو بنیادی طور پہ انگلش کالونیل دور میں اس کو تخلیق دیا گیا, اور اس میں زیادہ جو بنیاد ہے, بیس ہے, وہ یا تو ہم نے لیٹن جو رومن لا تھا یا اس سے اس کو بنیاد دی ہے, یا بنیاد ہم انگلش کامن لا کو دی ہے. جو بنیادی طور پہ وہاں کے جو دو انگلش کامن لا, وہاں کے جو دو مین ٹرائبس تھے, اوریجنل ٹرائبس تھے, اینگلس اینڈ سیکسنز, ان کی ٹرائبل لا کو انہوں نے جو بہتر کر کے اور انگلش کامن لا بنایا تھا. تو اس کا جو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اس کا ماخذ ہے, جو اوریجن ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. اس لیے قانون کی پاسداری آٹومیٹک نہیں آتی ہماری سوسائٹی میں. دس از اے ایشو. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, جی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. 80% تھانے کا ورک فورس کا جو لوڈ ہے کم ہو جائے گا, ظاہر عدالتوں کا بھی لوڈ کم ہو جائے گا, لیکن ہماری بنیادی جو ایک انسٹیٹیوشن رہا ہے اس پورے خطے میں, چاہے اس کو آپ پنچایت کہہ دیں, چاہے اس کو آپ جرگا کہتے ہیں, چاہے یہ کہتے ہیں, یہ یہاں کے لوگوں کا صدیوں سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کہ آپ اس کو اس صورت میں نہیں لگا سکتے جس طرح بھی ہے. ان میں بہت سی قباہتیں ہیں, جو ویکر سیکشن آف سوسائٹی ہے, ویمن ہے, جو اور دوسرے ہیں, ان کو آپ کو پروٹیکشن دینی ہے. لیکن ان کو لا کے آپ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, جو کہ تقریباً کافی عرصے سے بنایا ایک قانون ہے, بلکہ میرے خیال میں وہ پروملگیٹ بھی ہو گیا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, انفورس کرنا ہے. تو یہ کریں گے آپ کی سوسائٹی میں تقریباً وہ تھانے پہ آنے کی ضرورت تقریباً آدھی مرتبہ 50% کم ہو جائے گی. لوگ اپنے مسائل خود حل کرنا شروع کر دیں گے.
تو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دے. اس سے پولیس کا ورک لوڈ بھی کم ہو جائے گا اور ہم اپنا جو اصل کام ہے کرائم کی انویسٹیگیشن اس کی طرف زیادہ. سر کرائم پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے وائٹ کالر کرائم ہے, کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, بہت سی چیزیں. آپ کو خود پتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر بھی ٹیررزم بھی ہے اور کرائم بھی ہے. آپ چیف ہیں یہاں کے اور آپ کمانڈر ہیں, آپ کے لیے کافی پولیس کے لیے چیلنجز ہیں. دوسرا پولیس کی فیملی کے لیے, ان کے اپنے لیے بہت ہی کم انسینٹیوز ہیں بنسبت دوسرے صوبوں کے. اور ایک چیز کہی جاتی ہے, آفیسرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں, وہ لیتے ہیں انپٹ تو کیا کرنا چاہیے. زبردست آپریشن ہے, آپریشن میں بیسٹ ہے سندھ پولیس, لیکن تفتیش جو ہوتی ہے نا وہاں ویکنیسز بہت ہیں. کیا کہیں گے؟ جی, آپ نے بہت سی چیزیں پوچھتی ہیں ایک ساتھ. بنیادی کام پولیس کا انویسٹیگیشن ہی ہے, اور انویسٹیگیشن بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم کو لا اینڈ آرڈر اور دوسری سچویشن میں اتنا انوالو کیا گیا ہے, یا بدقسمتی سے ہم انوالو ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہمارا بنیادی پولیسنگ کا ورک ہے وہ امپیکٹ ہو گیا ہے. اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں. اس میں جو میرے ذہن میں ایک ویژن ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے جو پولیس کی, آپ اگر پوری آرگنائزیشن دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے 85% سے 90% ہم کانسٹیبلری ہے, جس میں کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے, جس کو زیادہ تر ڈیوٹیز ان کی واچ اینڈ وارڈ کی ہیں, کبھی ریڈ کنڈکٹ کرنے میں وہ مدد کرتے ہیں. یہ ہے میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور پہ اربن سیٹ اپ میں. اس کی جگہ این جی اوز جن کو ہم کہتے ہیں, اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹرز, بہت ابھی خوش آئند بات ہے, اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیگل انسپیکٹرز ہم نے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہیں, اسی طرح انویسٹیگیشن کے انسپیکٹرز ہم نے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہیں. تو فیوچر میں ان کی ٹریننگ سے وہ جب فیلڈ میں آئیں گے اور انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیں گے, اور ان کا لا اینڈ آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو یہ اسپیشلائزڈ ایک یونٹ بن جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ اس سے جو آپ پرابلم بتا رہے اس میں بہت بہتری آ جائے گی. تو ہمیں بنیادی طور پہ ان آفیسر لاٹ کا جو یہ ہمارا بیچ کا مڈل ایک کمانڈ ہے پولیس کی, اس کو بڑھانا ہے, کیونکہ اس میں سب پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, بیچلرز ہیں, اور یہ انویسٹیگیشن میں بہت ہی زیرک ہو سکتے ہیں, اور اسپیشلائز انویسٹیگیشن کا جو فیچر ہے اس میں یہ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہی کہ مراد کے حوالے سے, مراد کا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. بدقسمتی سے ہم ترقی پذیر ملک ہیں, ابھی تک ہم ایشین ٹائیگر نہیں بنے. انشاءاللہ بنیں گے, انشاءاللہ ضرور بنیں گے. اس تک بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے, نہیں کی. لیکن اس میں آپ دیکھیں خوش آئند ہے, ابھی ریسنٹلی جو سندھ گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پولیس کی پوری ایک کانسٹیبلری کو اپ گریڈ کر دیا. بہت بڑی اچھی خبر ہے پولیس کے لیے, اور اس سے بہت موٹیویشن ہے, اس میں بہت ہی مورال بوسٹنگ ہے کہ ان کے گریڈ کو آپ نے اپ گریڈ کر دیا, کیونکہ آپ ان سے اتنا سینسٹیو کام لیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو باقی صوبوں کے مطابق آپ ان کو لائے ہیں, اس سے ہم شکر گزار ہیں پروونشل گورنمنٹ کے بھی کہ انہوں نے ہماری یہ بات مانی. اور گو کہ اس پہ خطی رقم بھی خرچ ہوگی, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک عام کانسٹیبل جو ہمارا ہے, ہیڈ کانسٹیبل جو ہے, اس کی بہتری کی طرف ایک بہت بڑا. سر بریک کا ٹائم ہو گیا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا. میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی ہیں, کراچی پولیس چیف ہیں محترم جناب جاوید عالم اوڈو صاحب. آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں پولیس کے بارے میں, کمیونٹی کے بارے میں, شہری جس طرح ان کا اعتماد ہونا چاہیے پولیس کے اوپر. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر چیلنجز اپنی جگہ بہت ہیں, حد سے زیادہ ہیں, تفتیش وقت کے ساتھ بہتر ہوگی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جاوید صاحب, بہت جدید دنیا ہوتی جائے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل چیزیں ہوتی جا رہی. اب بھی پولیس کے اندر وہ پرانا طریقہ ہے ایف آئی آر کا, چیزوں کا. ہمیں جدید چیزوں پہ جانا چاہیے اور جدید چیزیں ہونی چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں پولیسنگ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن پولیسنگ ناممکن ہے جب تک کہ آپ کا جو ماڈرن سیف سٹی کانسیپٹ اور پروجیکٹ آپ کے شہر میں, اتنے بڑے شہر میں خاص طور پہ لگا ہوا نہ ہو. اس میں بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھا, اور اللہ کے فضل سے اس کا ٹائم فریم, ہر چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہر چیز کو ہم سامنے لائے ہیں. ہمارا جو ڈی آئی جی ایس ایس یو ہے
he'll be looking after as this project as a project officer. اور اس میں دنیا کی جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں ان سب کو ہم نے انوالو کیا ہے. تقریباً 12,000 کے قریب یہ کیمراز شروع میں 2 سال میں انشاءاللہ، پہلے 3 سال تھا، اور اس کی جو کاسٹ تھی وہ تقریباً 44 بلین کے قریب تھی، جس کو ہم نے ریڈیوس کروا کے 22 بلین کیا ہے، جس میں پورے کراچی میں یہ پورا سیف سٹی کا پروجیکٹ، اس کا نیٹ ورک، پلس جو پہلے کمپوننٹس مسنگ تھے، مثال کے طور پہ پولیس کا رسپانس میکینزم، گاڑیاں جو کہ اگر کوئی چیز کہیں پہ ہو رہی ہو تو پولیس جلدی سے ان نو ٹائم وہاں پہ پہنچے، وہ پورا سسٹم اس میں پہلے نہیں تھا، وہ ابھی اس میں شامل کیا ہے. اس کا کمیونیکیشن کا موسٹ ماڈرن ایڈوانس سسٹم شامل کیا ہے، اور اسی طرح ان کی ٹریننگ کا کمپوننٹ اور آگے مینٹیننس کا، یہ سب چیزیں ہیو بین ٹیکن کیئر آف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے انشاءاللہ ود ان 2 ایئرس یہ دس ول بی اے گیم چینجر، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں. اب یہ لفظ گو کہ بڑا ہی مس یوز بھی ہونے لگا ہے، لیکن یقیناً یہ کراچی پولیس کے لیے گیم چینجر ہوگا. صرف کراچی پولیس کے لیے گیم چینجر نہیں ہوگا، جو ہمارے سول کے باقی ادارے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، میونسپل کے ادارے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا بہت بڑا رول ہوگا. اپنی سرکاری املاک کا بچاؤ، ان کی سیکیورٹی سے لے کے جو موومنٹ ہے وی آئی پی سے لے کے باقی سب کی، اس میں دس ول بی گیم چینجر ڈیفینیٹلی. اور اس سے ہماری انویسٹیگیشن کا جو ورک ہے وہ بالکل ماڈرن ہو جائے گا. صحیح. اور اس میں فورینسکس جو انٹیلیجنٹ ایپس ہیں وہ اس میں بلٹ ان ہوں گی، جس سے ایک پرسن کی جو اکیوزڈ ہے یا وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے ایک جو وہیکل ہے جو یوز ہوئی ہے، موٹر سائیکل یوز ہوا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، بہت سی چیزیں بلٹ ان ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا. کرائم کا جو ہماری پولیسنگ کا ایک نئے تھریش ہولڈ پہ آ جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ فیوچر میں ود ان 2 ایئرس آپ دیکھیں گے بہتری ہوگی. پہلے سال تو ہم ان میں سے آدھی کیمراز ویسے ہی لگوا رہے ہیں، اور جو 2000 پہلے سے آلریڈی یہاں پہ انسٹالڈ کیمراز ہیں ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر کو انٹیلیجنٹ کیمراز بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال سے آپ یہ فرق پولیسنگ میں دیکھنا جو صاحب اس میں ایک چیز جو ہے نا ٹیکنیکلی یہ ہے کہ جو کیمراز پہلے لگا گئے تو اس کے پکسلز اتنے پتہ ہی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی. دیکھیے ایک تو ٹیکنالوجی جیسے بڑی ہے، امپرومنٹ ہوئی ہے، کاسٹ بھی ریڈیوس ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ابھی جو کیمرہ آئے گا وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کیمراز ہیں، نائٹ ویژن کے ساتھ ہیں، انٹیلیجنٹ کیمراز ہیں زیادہ تر. اور پلس اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا ڈیٹا بینک بنے گا اور جو ڈیٹا سینٹر ہوگا وہ بہت ہی ماڈرنائزڈ ہے، بہت زیادہ اس کی کیپیبلٹی ہوگی کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے پہنچے. تو انشاءاللہ یہ 1 سال میں بہتری کراچی کے شہری دیکھنا شروع کر دیں گے. ود ان 2 ایئرس یہ سسٹم انسٹال ہو جائے گا. پھر اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو جائے گا. اس سے پولیسنگ کوئی بھی پولیس یا قانون کی زد سے بچ نہیں سکے گا. اگر کسی نے غلط کوئی کام کیا یا کسی نے کوئی کرائم کیا تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی. سر ایک تو جو ہماری فورس ہے اس کے پیچھے بیکنگ بڑی ضرورت ہے، پولیٹیکل بیکنگ، گورنمنٹ کی بیکنگ بڑی ضرورت ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو بیک کریں. آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے ہمارے ہاں زیادہ تر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے وکٹمائزیشنز کے لیے استعمال کیا. اس سے مورال پہ اثر پڑتا ہے پولیس کے، کیا کہیں گے؟ 2 حصے ہیں. دیکھیں ایسی یہ بدقسمتی سے اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری سب کو دیکھیں تو ان میں یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اس میں کچھ سچائی ہوگی اور ہے، اور بہت سی چیزیں ایک میڈیا ہائپ کی طرح بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں وکٹم گیم پلے کرنے کا بھی رواج بہت بڑا ہے. اس میں بحث میں نہیں آنا چاہتا، لیکن دیکھیں یہ پولیس کی کمانڈ کا کام ہے کہ وہ اپنے بلٹ ان ایس او پیز ایسے بنائے کہ ہر چیز آٹومیٹڈ ہو اور پتہ ہو کہ اس صورت میں نے کیا کرنا ہے. اس سے بہت بہتری ہو جائے گی. اور یہ بہت ایک دوسری چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت، باقی ادارے بنیادی طور پہ گو کہ پولیس کا ادارہ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو چکا جتنا کہ باقی ترقی یافتہ ممالک میں ہو چکا ہے، لیکن
बाकी इदारों के मुकाबले में पुलिस की भी ग्रोथ अच्छी खासी हुई है, बहुत से इदारों की नहीं हुई। तो उनकी सिक्योरिटी का काम, मिसाल के तौर पे इलेक्शन करवाना भी अगर पुलिस का काम आप बना लेंगे या इस तरह की दूसरी चीज़ें पुलिस को आप डाल देंगे तो इससे अल्टीमेटली। सर, मोटरवे केस आपको याद होगा, खातून के साथ जो हुआ था, मतलब वहां के चीफ ने यहाँ कह दिया कि रात को निकलती क्यों है, अब निकली तो अकेले क्यों निकली, पूरी दुनिया के अंदर इन्हें। लेकिन सिंध पुलिस का एक वाकया हुआ था, अमजद शेख साहब ने जो ख्वाब बच्ची के साथ जो हुआ था, उसको तकरीबन कुछ टाइम के अंदर ही उसको पकड़ लिया, सब कुछ हुआ, जिस तरह वो मारा गया आपको खुद पता है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ भी सिंध पुलिस को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो उसका हक बनता है। हक तो देना चाहिए। देखिए, आप अगर ये बात रियलाइज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पुलिस भी इज मेड अप ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हर तरह के ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ऑफिसर लेवल पे भी, नीचे भी। हर एक का माइंड सेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कानून बनाते हैं, इसलिए SOP बनाते हैं, इसीलिए रूल्स बनाते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि बुनियादी तौर पे वो बात जो हुई थी लाहौर में, इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। बहुत से पुलिस अफसरान ने उस पर कमेंट्स अपने सीनियर अफसरान ने दिए कि ये जो सोच है और या इस तरह का परसेप्शन है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से हुआ, लेकिन आपने फिर खुद ही मिसाल दी कि ऐसे अफसर भी हैं कि जिन्होंने दे डिलीवर्ड अवाम की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। अभी केस इन पॉइंट दुआ ज़ोहरा केस, गो के पेरेंट्स की ख्वाहिश, हम उनके साथ बहुत ही हमदर्दी रखते हैं। बदकिस्मती से ये सोसाइटी का एक अजीब पहलू है जिसमें कि ये बच्चियां इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, शादी करती हैं अपनी मर्ज़ी से, गो के उनका राइट है, लेकिन पेरेंट्स की मर्ज़ी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि बाद में उनके साथ हादसात भी होते हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि बहुत जल्दी पुलिस की हमारी टीम ने कितना अच्छा काम किया और उनको रिकवर किया। किसी भी वजह से वो छुपे हुए थे और उनको अदालत के सामने, जो हमारा बुनियादी काम था, हम ले आए। उसके बाद तो अदालत का ज़ाहिर फैसला है। तो ये चीज़ें हैं, अच्छा काम भी होगा, कभी कभार बुरा काम भी होगा। हमारा काम है कि उस बुरे काम को और ज़्यादा मिनिमाइज करें, और अच्छा काम है उसमें हमारी आपसे भी ये गुजारिश होगी कि अच्छे काम जब होते हैं तो ये मैसेज ऑफ होप आप दें कि ये आपकी अपनी पुलिस फोर्स है, इसमें ऐसे अफसर भी हैं जो बहुत मेहनत करा के, उसमें मुझे पता है कि उस टीम में जो मेरा DIG था करीम खान, मेरे जो अफसर था, वो तकरीबन एक रात तो बिल्कुल जागते रहे और दूसरी रात भी आधी रात के बाद वो उन्होंने जाके थोड़ा बहुत आराम किया होगा। आफ्टर तकरीबन मोर देन 24 आवर्स वो मुसलसल काम करते रहे। तो ये चीज़ें बहुत सी आवाम की नज़रों से ओझल होती हैं। इसमें हम आपकी तरफ देखते हैं कि जी जो अच्छा काम पुलिस का हो, हमसे अगर बुरा काम सरजद होता है तो ज़रूर उसकी होनी चाहिए, तशहीर भी हो और उसमें ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन जब अच्छा हो तो हमें शिकायत ये होती है कि हमारी फोर्स कभी कभार इसलिए डीमोरलाइज होती है कि अच्छा अगर वो काम करती है तो उनको ड्यू क्रेडिट। वो उसमें सबसे अहम आपके इदारे आते हैं, मीडिया, क्योंकि परसेप्शन असल में बिल्ड मीडिया करती है। तो आपसे भी हमारी यही गुजारिश होती है कि जी अच्छा काम जो कर रहा है कम से कम उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। अभी सदर में उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, हमारे कुछ अफसरान ने पत्थर भी खाए और यानी कि ज़ख्मी भी हुए, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। इससे कुछ दिन पहले कस्बा कॉलोनी में बहुत ही संगीन एक मसला होते होते रह गया। सारी रात ये जागते रहे और उन्होंने आखिरकार उनके बड़ों को बिठा के एक टेबल पे इस मसले को हल करने की कोशिश की। तो ऐसे नहीं है। मैं यही कहता हूं कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो पुलिस में अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको आगे लाने की और उनको इनकरेज करने की जरूरत है। सर, कराची के लोग और कराची के जितने भी शहरी हैं उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, उनके अमलाक का सब कुछ आपके ऊपर। दो चीजें बड़ा एक, क्योंकि आप और मैं तकरीबन कुछ तो फील्ड हमारी एक होती है, कहीं नहीं। हम मोब को देखते हैं, जलसे जुलूस देखते हैं, 10 मुहर्रम देखते हैं, 10 मुहर्रम के वाक़यात भी आपको याद हैं, खुद कुछ धमाके देखते हैं, सदर के अंदर क्या हुआ अभी आपके सामने है,
اور کسی کو پکڑ کے اس کو ڈاکو کر کے جلا بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، کیونکہ موب کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آگے کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح کافی ہماری اسٹڈیز کے اوپر ہوئی ہے کہ ان سے اگر پوچھیں گا آپ کیوں ان کو مار رہے ہیں، وہ کہتا ہے وہ آگے والے مار رہے تھے، ہم بھی تو کہہ رہے تھے نا۔ تو ان کو ایک تو ڈیٹیل کس طرح اس چیزوں کو روکا جائے؟ دیکھیے اس میں جو بڑا رول ہے اور بڑا کام ہے پوری سوسائٹی کا مجموعی طور پہ، جس طرح میں شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ پولیسنگ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی۔ انٹالرنس آج کل کی دیکھ لیں، صدر کا واقعہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے بہت غلط ہوا، لیکن اس میں اپنے ہی ملک کی چیزوں کو توڑ پھوڑنا یہ کس طرح ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ صرف یہ واقعہ نہیں، آپ باقی واقعات دیکھ لیں کہ جو یہ انٹالرنس ایز بحیثیت قوم ہم میں آ گیا ہے، اور وائلنس کی طرف جو ہماری ٹینڈنسی آ گئی ہے، اس میں ظاہر ہے اکنامک کنڈیشنز بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، اور فرسٹریشن بھی ضرور ہوں گی، لیکن پوری سوسائٹی کا کام ہے کہ ان چیزوں کو مٹیگیٹ کرے، ان کو روکے اور سوسائٹی کو بنائے۔ صرف پولیس اکیلی یہ کام نہیں کر سکے، ہمارا کام ہے اس میں وہ کہ بہت ہی پیوٹل رول ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پکڑیں اور ان کو قانون کے دائرے کٹہرے میں لائیں، کورٹ کے سامنے پیش کریں اور ان کو قراروا کی سزا دلوائیں۔ یہ ہمارا بڑا اہم کام ہے اس میں، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ الیکشنز میں جس طرح وائلنس ہوا، ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو پکڑا، ان کو انصاف کے کٹہرے تک لائے، اور اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجموعی طور پہ یہ کیونکہ بہت بڑا کام ہے، اس میں پوری سوسائٹی کی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے، پوری سوسائٹی، اور آپ کا فورم جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی فورم نہیں ہے کہ آپ یہ میسج دیں کہ جی وائلنس ٹریگرز مور وائلنس۔ وائلنس کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک ترقی یافتہ باشعور قوم نہیں بن سکتے۔ یہ میسج ہر فورم سے آنا چاہیے، اور یہ انٹالرنس جو ہے، مخالفت برداشت نہیں کرنا، اور مخالفت برائے مخالفت اور اس میں ایسی سچویشن کرنا، تو یہ پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب ہر ایک کا رول، اسکولوں کا رول ہے، پیرنٹس کا رول ہے، آپ جیسے جو میڈیا کے فورا ہیں ان کا رول ہے۔ تو مجموعی طور پہ اکٹھے مل کے ہم اس چیز کو، بالکل یقیناً یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سر، جزا سزا جب تک قانون کا خوف نہیں ہوگا، جزا سزا نہیں ہوگی، کافی کرمنلز ایسے ہوتے ہیں جو کرائمز کرتے ہیں جلدی آزاد ہو جاتے ہیں، 1 ہفتے میں 10 دن میں باہر ہوتے ہیں، پھر وہی ریپیٹ کرائم ہوتا ہے، پھر وہ جیل چاہتے ہیں، پھر ریپیٹ کرائم ہوتا ہے۔ جیل کی صورتحال بھی تھا، کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خود جو ہے نا جرائم گھر ہیں، اصلاح گھر تو ہیں نہیں۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ بہت ہی جو ہمارا ایک دکھتی رگ ہے، آپ نے اس کو چھیڑ دیا۔ بالکل ہے، اس میں ہماری طرف سے، پولیس کی طرف سے ڈیفینیٹلی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آگے نہیں آئیں گے جس میں کرمنل جسٹس سسٹم کو ہولسٹیکلی ہم دیکھیں گے اور اس کا ریفارم کریں گے، تاکہ جزا و سزا کے نظام کو، اسپیڈی جسٹس اور ٹرائل کو یقینی بنایا جائے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ بہت سے کیسز میں دیکھیں کہ 10 مرتبہ وہی ملزم اسی کرائم میں پکڑا گیا ہے، لیکن لینتھی پروسیس اور بہت سی چیزیں کب آتے ہیں۔ میں پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو امپیڈیمنٹس ہیں، کبھی کبھار ڈس آنیسٹی ہے، کرپشن ہے، اس کو بھی بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن بنیادی طور پہ جب چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ایک جو بہت زیادہ یہ ٹائم لگتا ہے، تو ہمارا جو کمپلیننٹ ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ جی ایف آئی آر کرنے سے بھی وہ عام طور پہ ریلیکٹنٹ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پرسو کرنا کورٹ میں، تو آپ کو جب تک یہ کمپلیننٹ جو فریادی ہے، وکٹم ہے، وہ اپنے کیس کو پرسو نہیں کرے گا، سزا کیسی ہوگی؟ تو یہ مسئلے ہیں، اس میں ہم سب کا رول ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم کا جو ایجنڈا ہو ہمارا، شروعاتی اس کی کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارم سے ہونی چاہیے، کیوں اس سے ہماری اکنامک سیکیورٹی، اکنامک آگے گروتھ اور ہر چیز بھی اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ بہتر جسٹس سسٹم دیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر میرے پاس یہ ٹائٹل ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ میرا ٹائٹل جو ویلڈ ہے کوئی قبضہ کرے گا۔
میرے محلے میں کسی میں ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ پکڑا گیا ہے تو دوبارہ وہ کافی لمبے عرصے کے لیے چلا جائے گا. جب یہ چیزیں کرمنل جسٹس سسٹم میں امبیڈڈ ہو جائیں گی اور یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تو اوورہال اور ریفارمز آف دا کرمنل جسٹس سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پرائرٹی رہی ہے، لیکن ہمیں ریئلسٹیکلی اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. سر، کراچی کے لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہے اور کرائم کم بھی ہوا ہے. جس طرح آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے، فیکٹس بھی ہیں آپ کے پاس. یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے، یہ سی پی ایل سی کا، سی پی ایل سی دوسرے اداروں کا ہے. تو یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ہے، کیونکہ ٹیم کے بغیر پرفارمنس ہوتی نہیں، اکیلے آپ پرفارم نہیں کر سکتے. پولیس کی ایفیشنسی، ایک دو چیزیں مجھے بتائیں کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے؟ بالکل. پہلے تو میں نے کہا نا کہ پولیس ایک تو جو ہمارا اسٹرکچر بنا ہے، بنیادی طور پہ جو ہمارے صحیح انویسٹیگیشن کرنے والا طبقہ ہے، جس کو ہم این جی اوز کہتے ہیں، ان کی تعداد کو ہمیں بڑھانا ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا کے ٹرینڈز کیا ہیں. دنیا کے ٹرینڈز یہ ہے کہ جب شہر محفوظ ہو جائے گا، ایک پراپر پولیسنگ آ جائے گی، تو آپ کو یہ موبائلوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسکواڈ جب نکلے گا، یا تو اینٹی رائٹ کا اسکواڈ نکلے گا یا کریک اسکواڈ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے مسلح نکلے گا. ورنہ ایک پولیس کی گاڑی میں ایک افسر اور اس کا جونیئر پارٹنر بیٹھا ہوتا ہے. ہم نے اس پولیسنگ کی بات کرنی ہے. ہم نے الٹیمیٹلی یہ جو خامخواہ کا ایک ڈیڈ ویٹ بنا دیا ہے پولیس میں، اس کو ہم نے نکالنا ہے. ان کی پے پیکیجز بہتر کرنے، ان کی سیلری اسٹرکچر بہتر کرنا ہے. دوسرا ٹریننگ آن دا جاب ٹریننگ. ابھی ہماری پریپونڈرنس، مثال کے طور پہ ابھی آپ چند دنوں کا پولیس کا دیکھ لیں، جو آگے دن آ رہے ہیں، سینسس ہے، سینسس ڈیجیٹل سینسس ہے، پھر الیکشن 2 ہیں، بائی الیکشنز ہیں کراچی میں، لوکل باڈیز کے ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہے، اس کے بعد محرم شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری فورس جب ان چیزوں سے اتنا اثر انداز نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ ایک الگ سے فورس ہے، وہ اس کو ہینڈل کر رہی، لا اینڈ آرڈر کی انویسٹیگیشن ہمارا اپنا پراپر کام کر رہا ہے، اور ان پہ اتنا لوڈ نہیں ہوگا ورک کا، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم ان کو ٹریننگ بھی بہتر دلوا سکیں گے. ٹریننگ اگین ریفریشر ٹریننگ سے لے کے ہر ٹریننگ، اس سے کوالٹی آف دا ورک ان کا بہت بہتر ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے ان کے بچوں کا، اس کی طرف ہمیں دیکھا. ہمارے آئی جی صاحب جو ابھی ہیں ماشاءاللہ، آئی ہیو آلریڈی ورکڈ انڈر ہم، اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی بہت ہی اس کی طرف ہے کہ کسی طرح فورس کا ویلفیئر جو ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے، جب ان کے مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. سوالات ابھی بھی بہت ہیں، کبھی دوبارہ بیٹھیں گے، اس شو کو کریں گے. خدا رہا آپ کے اوپر، میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. پولیس ہم میں سے ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پولیس جتنا پرفارم کرتی ہے، فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے، اور جب اچیومنٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ سنیچ کریں. اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور پولیس کو اپنا سمجھیں، اس کو مضبوط کرنا ہے، اعتماد دینا ہے. جس طرح ہماری فیملیز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، جس طرح ہماری ضروریات ہیں، ان کی ضروریات ہیں، میڈیا، ہم سب، سوسائٹی ان کی سپورٹ کریں. اور پولیس میں بہتر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.